ذرا تصور کریں، اگر آپ اندھیرے سمندر میں ہوں، اوپر طوفان، نیچے گہرائیاں، اور اچانک ایک بہت بڑی مچھلی آپ کو نگل لے۔ کیا کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی دعا اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ اندھیروں کے اندر بھی قبول ہو جائے؟ اور کیا اس دنیا میں کوئی ایسی قوم بھی گزری ہے جس نے اللہ کے عذاب کو آتے دیکھا تو توبہ کی اور اللہ نے عذاب ٹال دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت یونس علیہ السلام کی وہ کہانی جو ایمان کو ہلا دیتی ہے اور دل کو رلا دیتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ایمان فروز داستان آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اصل نام یونس بن متی تھا۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر نینوی میں ہوئی، جو آج کے دور میں عراق کے قریب واقع ہے۔ یہ کوئی شاہی محل نہیں تھا، یہ کوئی دولت مند خاندان نہیں تھا، بلکہ ایک سادہ، نیک اور اللہ سے ڈرنے والا گھرانہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا۔ وہ نبی نہیں تھے، لیکن ایک نیک، صالحہ اور ایماندار انسان تھے۔ جہاں تک والدہ کا تعلق ہے، قرآن اور صحیح احادیث ان کا نام بیان نہیں کرتی، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے جو بات اللہ اور رسول نے نہ بتائی ہو اس پر خاموشی بہتر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نہ کسی بادشاہ کے بیٹے تھے، نہ کسی امیر خاندان سے تھے، نہ سونے چاندی کے مالک تھے۔ ان کا اصل سرمایہ یہ تھا ایمان، سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ انہوں نے بچپن سے جوانی تک سادگی، پاکیزگی اور غور و فکر والی زندگی گزاری۔ نبوت سے پہلے ہر نبی ایک عام انسان ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں اپنی قوم کے لیے تڑپتا ہے۔ ایسا ہی ایک دور تھا حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوی کی گلیوں سے گزرتے تھے، جہاں بتوں کے سامنے سجدے ہو رہے تھے، حق کو جھٹلایا جا رہا تھا، طاقتور کمزور کو کچل رہے تھے، دنیا ہی سب کچھ بن چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ان کا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتے تھے یہ میری قوم ہے، لیکن یہ کس راستے پر چل رہی ہے؟ ہر بت کے سامنے جھکتے ہوئے لوگ، ہر ظلم پر خاموشی، ہر گناہ پر فخر۔ یہ مناظر حضرت یونس علیہ السلام کو راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ نبوت سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کھلے عام تبلیغ نہیں کرتے تھے، لیکن تنہائی میں دعائیں کرتے، اللہ سے ہدایت مانگتے، اپنی قوم کے لیے روتے۔ وہ اللہ سے کہتے، اے میرے رب، میری قوم کو اندھیروں سے نکال دے۔ یہ وقت خاموشی کا وقت تھا، تیاری کا وقت تھا اور انتظار کا وقت تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے خاص بندوں میں سے چن لیا اور وحی کے ذریعے فرمایا، اے یونس، ہم نے تمہیں تمہاری قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کوئی عام ذمہ داری نہیں تھی، یہ اللہ کا پیغام تھا اور انسانوں کی نجات کا مشن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دل خوف اور شکر سے بھر گیا۔ اللہ نے حکم دیا، اپنی قوم کی طرف جاؤ اور انہیں خبردار کرو اس سے پہلے کہ میرا عذاب آ جائے۔ اب وہ خاموش نہیں تھے، اب وہ اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی ہی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے اور پکار کر کہا، اے میری قوم، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شرک چھوڑ دو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ الفاظ نینوی کی گلیوں میں گونج گئے، لیکن قوم نے کیا کیا؟ حیرانی، انکار، مذاق، اور وہ کہنے لگے یہ تو
ہم میں سے ہی ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام یہ سب برداشت کرتے رہے، کیونکہ نبی اپنی ذات کے لیے نہیں، قوم کی ہدایت کے لیے جیتا ہے۔ دن گزرتے گئے، مہینے، سال۔ حضرت یونس علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے، سختی سے بھی خبردار کرتے، لیکن قوم ضد پر اڑی رہی، اور یہی ضد، یہی انکار آگے چل کر ایک ایسے فیصلے کی وجہ بنا جو حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر، کشتی اور مچھلی کے پیٹ تک لے گیا۔ لیکن وہ کیسے؟ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو روزانہ اللہ کی دعوت دیتے، مگر قوم نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا، انکار کیا، شرک اور گناہ پر قائم رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی کے صبر کی سب سے بڑی آزمائش شروع ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دل ہی دل میں سوچا، میری قوم نہیں مانے گی، میں ان کے پاس رہ کر کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کی خبر دے کر اور بغیر اللہ کے حکم کے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر دور دراز کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ فیصلہ ان کے لیے انتہائی مشکل اور دردناک تھا۔ وہ سمندر کے کنارے پر پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اچانک ایک زبردست طوفان آیا، کشتی ہل رہی تھی، پانی بھرنے لگا۔ اس دور میں کہاوت تھی کہ جب کبھی کسی کشتی کے سمندر میں ہونے کے دوران اگر طوفان آئے تو یہ اس بات کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آیا ہے۔ کشتی کے لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا، تو انہوں نے قراندازی کی، تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا، اور پھر اچانک ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ نہ موت ہوئی، نہ جسمانی نقصان، لیکن اندھیرا، تاریکی، تنہائی، سب کچھ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی کے اندھیروں میں صبر اور دعا کی آزمائش شروع ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دل سے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اتنی طاقتور تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی۔ اس دعا کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اللہ، کہ ہم تو گناہوں سے پاک نہیں، تو تو گناہوں سے پاک ہے، بے شک ہم ظالموں میں سے ہیں، تو ہمیں ہماری توبہ قبول فرما۔ پورے 40 دن بعد مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آنے والا تھا تو انہوں نے اللہ کے عذاب کے آثار آتے دیکھ کر توبہ کر لی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی بغیر اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تاریخ کی واحد قوم تھی جو عذاب کے قریب آ کر اللہ کی رحمت سے بچ گئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے ساحل پر اترے تو اللہ نے ان کی چھاؤں کے لیے ایک بیل کا درخت اگایا۔ یہ ایک چھوٹے معجزے کے طور پر دکھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف گئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ قوم خوف زدہ ہے۔ سب نے اللہ سے سچی توبہ کی اور شرک کو چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کی بڑائی اور ان سے توبہ کی۔ یاد رہے کہ نبی کو اللہ نے گناہوں سے پاک رکھا ہوتا ہے۔ ان سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، لیکن وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، کیونکہ وہ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے۔ اس لیے یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا، اور قوم کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کا غضب بھی ہے۔ ہماری اپنے اللہ، ہمارے خدا، ہمارے رب سے دعا ہے کہ ہمیں بڑے گناہوں سے بچا اور بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ آمین۔